بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلا بیان بلاول زرداری نے اگست کے مہینے میں قومی اسمبلی کے فلور پر دیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کو اپیل کیا کہ ایسے فیصلے لینے چاہیے کہ آگے جا کر میرے لیے اور مریم نواز کے لیے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے۔ 30 سال جیسے بڑوں نے سیاست کی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی 30 سال ایسی ہی سیاست کریں۔ دوسرا جی بی کے جلسے میں ایک بیان بلاول بھٹو صاحب نے دیا ہے کہ 70 سال کے بابے جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ گھر بیٹھیں، ریسٹ کریں۔ دوبارہ عوام میں انہوں نے درخواست کی ہے۔ ایک بیان بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پر دیا تھا اور دوسرا انہوں نے پبلک میں وہ 70 سالہ بابوں کے بارے میں بیان دیا ہے۔ اس وقت بہت سارے سیاستدان 70 سال کے ہیں اور اپنی سیاسی جماعتوں کو وہ لیڈ بھی کرتے ہیں، اور کچھ 70 سالہ سیاستدان سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، لیکن بلاول کا اشارہ زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران نیازی کی طرف تھا۔ مولانا فضل الرحمان سے جب بلاول کے اس بیان کے متعلق صحافی نے سوال پوچھا تو مولانا صاحب نے مسکرا کر کہا کہ وہ اپنے والد صاحب کو کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ بیان دراصل میں بلاول بھٹو کا صرف زرداری صاحب کے لیے نہیں تھا۔ زرداری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ صرف مجھے نہیں کہہ رہا، وہ سب کو کہہ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے تو فرحت اللہ بابر صاحب کو جو ہے نا وہ سائٹ پر کر دیا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ 70 سالہ بابے یہ ایک بیماری ہے، دراصل میں نا ایک بیماری ہے، ان لوگوں کی ایک الجھن ہے، ان کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 70 سالہ بابے چاہے سیاستدان ہو چاہے سرکاری ریٹائرڈ آفیسر، ان کا دل گھر میں نہیں لگتا، انہیں اپنی کرسی اور مقبولیت سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ اچھا وقت تھا کہ ایک ادارے میں ملازم تھا، میں خود ایک ادارے میں ملازم تھا اور وہاں کی یونین کا میں بہت سرگرم رکن بھی تھا، اور ہمارے یونین کے وہاں پہ چیئرمین تھے، اور جو ہمارا ادارہ تھا اس میں یہ طریقہ کار تھا کہ لوگ ریٹائرڈ ہوتے تھے، آفیسر وی پی لیول کے اور جی ایم لیول کے یا سینئر انجینئرز، تو وہ پھر فاؤنڈیشن کے تھرو دوبارہ اس ادارے پر مسلط ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے وہ ان کے بارے میں اکثر جو ہے نا وہ پوسٹر لکھتے تھے، اشتہار لکھتے تھے، اور ان میں ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ بڈھے طوطے ہیں، یہ اس ادارے کی جان نہیں چھوڑ رہے، اور جو ہمارے پیچھے جنریشن بیٹھی ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے پروموٹ نہیں ہو رہی۔ تو ان لوگوں کو فاؤنڈیشن کے ذریعے ادارے پر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سیاست میں بھی کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ سیاست ایک ایسا ادارہ ہے، ایسا شعبہ ہے جس میں کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جی کتنے عرصے تک آپ نے سیاست کرنی ہے، یا آپ کے اوپر کوئی الزامات لگ گئے ہیں تو آپ جو ہے نا سائڈ پر ہو جائیں۔ چلیں، یہاں پہ موروثی سیاست تو چل رہی ہے پاکستان میں، ساری سیاسی جماعتوں کے اندر موروثی سیاست موجود ہے، آنا تو ان کی نسلوں نہیں ہے، عام غریب بندے نے تو سیاست میں آنا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی بچوں کے لیے بھی سپیس نہیں چھوڑتے، وہاں پہ ان کے لیے بھی جگہ نہیں چھوڑتے۔ تو عام پاکستانی تو سیاست میں پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں سکتا اگر اس نے بہت زیادہ تیر مارا کونسلر، جنرل کونسلر یا ناظم تک۔
MP اے یا MNA کا الیکشن عام پاکستانی لڑ ہی نہیں سکتا. اس کی اتنی جو ہے نا وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، نہ فائنینشیل طور پہ، اور نہ اس کا اتنا ہلکا باب ہوتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے. لیکن یہ لوگ بھی جو ہیں جن کی نسل نے پیچھے ان کی جگہ سنبھالنی ہوتی ہے، یہ لوگ ان کو بھی جگہ نہیں دیتے. یہ بدقسمتی ہے، ان کے لیے بھی آگے جگہ نہیں چھوڑتے. یہ چاہتے ہیں کہ مرنے تک ہم سیاست کریں، ان کی سیاست قبر تک ہونی چاہیے. تو یہ سیاست پہ جمے ہوئے ہیں. ایکچولی جو بلاول صاحب نے بیان دی ہے وہ اس وقت بہت سارے نوجوانوں اور جوانوں کی جو ہے نا عین مرضی کی ترجمانی کر رہا ہے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے، ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ یار یہ لوگ 70 سال 60 سال 50 سال سے انہی چہروں کو دیکھ رہے ہیں. یہی لوگ باری باری بدل کے آتے ہیں، تو ان کی جگہ نیو جنریشن آئے، نئے لوگ آئیں اور وہ آ کر جو ہے نا عوام کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو کریں. ویسے پاکستان میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے. یہ صرف اور صرف سیاسی نعرے ہوتے ہیں. ووٹ لینے کے چکر میں جو ہے نا خادم اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں اور سیاسی نعرے بھی لگاتے ہیں. تو یہاں تک محدود ہوتا ہے. باقی یہ اپنے پروٹوکول کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے نا حکومتیں بناتے ہیں اور کرتے ہیں. لیکن ضابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اس شعبے میں تو یہاں پہ ریٹائرڈ ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اور آنے والے لوگوں کو جگہ بھی نہیں ملتی. بس بدقسمتی ہے کہ 70 سال کے بعد نہ اداروں کی جان چھوڑتے ہیں اور نہ سیاست کی. یہ بھی بدقسمتی ہے کہ بابے جوان قیادت کو تسلیم نہیں کرتے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب اور خاقان عباسی جب میاں صاحب لندن میں تھے اور مریم نواز کی قیادت میں پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں تھیں اور وہ لیڈ کر رہی تھیں، اب بھی کرتی ہیں، اس وقت کر رہی تھیں، تو یہ لوگ بغاوت کر چکے تھے. یہ قبول نہیں کر رہے تھے کہ جی مریم نواز کے انڈر جو ہے نا ہم سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں. جبکہ زرداری صاحب حامد میر کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں کہہ چکے ہیں. حامد میر صاحب نے بڑا زبردست جو ہے نا یہ انٹرویو کیا ہے زرداری صاحب کا بلاول کے بیان کے بعد. تو زرداری صاحب نے وہاں پہ یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ بلاول مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ بول سکتا ہے، اس کی سپیکنگ پاور بہتر ہے، لیکن میرے پاس ایکسپیرینس ہے. زرداری صاحب نے کہا لیکن میرے پاس ایکسپیرینس ہے اور ابھی بلاول کو مزید سیکھنا چاہیے. بلاول کے اور دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بلاول کے بیان کو گھر گھر کی کہانی کہہ دیا. اس نے کہا جی میاں صاحب سے ذرا اس کے لوگ ڈرتے ہیں تو وہ اس طرح کے بیانات نہیں دیتے. تو میں خالص جمہوری آدمی ہوں اور میرے تو کارکن بھی مجھ سے جو ہے نا وہ بھی مجھے گربان سے پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے. تو زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کو مثال دی ہے، مثال دے کے جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسائی کی آنکھ میں ہڈی تھی اور وہ حکیم کے پاس دواخانے پر روزانہ جاتا تھا. حکیم پٹی کر دیتا اور پٹی کے بدلے کسائی حکیم کو گوشت دے دیتا اور روزانہ شام کو حکیم کے گھر گوشت پکتا تھا. حکیم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا اور ایک دن حکیم دواخانے پر نہ آیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا دواخانے پر موجود تھا. کسائی آیا اور حکیم کے بیٹے ڈاکٹر نے آنکھ سے ہڈی نکالی اور پٹی کر کے کسائی کی روزانہ پٹی سے جان چھڑا دی اور گھر آ کر والد کو کہنے لگا کسائی کی آنکھ میں ہڈی تھی، آپ نکالنے کی بجائے پٹی کر دیتے تھے. تو حکیم نے کہا پھر آج سے شام کو دال کھا لیں، گوشت نہیں آئے گا. زرداری صاحب بڑے میچور سیاستدان ہیں. اس کی مثال کو اگر حکیم کی حکمت کی نظر سے دیکھیں تو زرداری صاحب
کو ڈر ہے کہ بلاول فرنٹ پر آ کر بلاول کو کھیلنے کی اجازت دے دی تو زرداری صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی، یعنی کہ حکومت ختم ہو کر ایلوپیتھک کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو جو ایک حکیمی نسخہ جو ہے وہ زرداری صاحب کا وہ ختم ہو جائے گا اور پارٹی گرفت جو ہے وہ بلاول کے پاس چلی جائے گی. اس لیے زرداری صاحب بلاول سے محدود سیاست کروانا چاہتے ہیں. حالانکہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو صدارت ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ کھل کے سیاست بلاول بھٹو کو نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے وہ حکیم کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ جس طرح حکیم کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے اور اس نے حکیم کی روزی میں لات ماری ہے، شام کو روزانہ گھر میں گوشت پکتا تھا اور وہ دال پہ حکیم کو لے آیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ زرداری صاحب کی جو سیاست ہے وہ بلاول صاحب ختم کر دیں اور باقی جو ہے نا زرداری صاحب الجھن کا شکار ہو جائیں. حالانکہ زرداری صاحب بہت میچور بندے ہیں، انہوں نے اپنے سارے پتے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دکھائے ہوئے. انہوں نے پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا جو صدارت ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور جو دوسری پی پی ہے تو اس میں بھی جو ہے نا اس کا جتنا بھی نظام چلانا ہے وہ زرداری صاحب کی مرضی کے عین مطابق چلتا ہے. وہ اس میں بلاول بھٹو کو انہوں نے خود مختار نہیں بنایا ہوا. باقی معاملہ دال اور گوشت کا ہے. اس بات کو حکیم کی مثال کے زاویے سے دیکھیں تو پھر عوام کا الزام سیاستدانوں پر ٹھیک ہے کہ ملک کی دولت سیاست دان لوٹ کر کھاتے ہیں. حکومت میں ہوتے ہیں تو گوشت اور اپوزیشن میں آ کر دال پر گزارا کرنا پڑتا ہے. تو احمد میر صاحب نے سابق صدر آصف زرداری کا جو انٹرویو کیا ہے اس کے بعد اچانک بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ دبئی چلے گئے ہیں اور زرداری صاحب بھی اس کے پیچھے دبئی چلے گئے ہیں. یعنی کہ پیپلز پارٹی کی جو اندرونی سیاست ہے اس میں کھچڑی پکنی شروع ہو گئی ہے. کچھ اختلافات پارٹی کے اندر شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ بہت سارے پی پی کے جو اسپوکن پرسن ہیں یا اہم رہنما ہیں انہوں نے میڈیا پہ آ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اچانک جو روانگی ہے اور پھر زرداری صاحب کی اس انٹرویو کے فوراً بعد جو روانگی ہے وہ ایسے نہیں ہے جس طرح سے آ کر پیپلز پارٹی کے اسپوکن پرسن میڈیا پہ بتا رہے ہیں. اور پھر اس سیاسی چپکلش کے یا سیاسی اختلافات کے اس کو کور کرنے کے لیے صنم بھٹو کو بھی جو ہے وہ دبئی بلایا گیا ہے اور اس جو سیاسی مسئلہ ہے اس کو جو ہے نا اپنی فیملی گیدرنگ کا نام دیا گیا ہے تاکہ سیاست پر اس پر کوئی تبصرہ یا اختلافات یا کوئی اور میسج باقی جماعتوں کو اور عوام کو ڈیلیور نہ ہو. تو اس کے لیے انتظام کیا گیا ہے کہ دبئی میں جو ہے وہ زرداری خاندان کی فیملی گیدرنگ ہے. اس جو انٹرویو احمد میر صاحب نے زرداری صاحب سے لی ہے اس میں انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں کو عوام کے سامنے رکھا ہے اور وہ بہت سارے اس پہ جو ہے نا عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس پہ ہم علیحدہ سے ویلاگ کریں گے کہ زرداری صاحب سیاست میں جو ہے نا ان کا کیا رول ہے اور اس پہ الگ سے ویلاگ ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.